اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، نور ہدایت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی بات کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضور سے پہلے، حضور کے بعد، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا بننے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ کریم نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے فداک کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ صحابی جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا، ادب کا لحاظ کرتے، ادب سے گفتگو کرتے اور کہتے یا رسول اللہ، آپ پہ میری جان، مال، اولاد، گھر والے سارے قربان، حضور اجازت ہو تو ایک سوال کروں؟ تو سرکار نے فرمایا جابر ارشاد فرمائیے، سوال کیجئے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے اس دنیا میں کس چیز کو مبعوث فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کریم نے اس دنیا میں سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے خلق کیا۔ اللہ کا نور تو تھا ہی تھا نا، وہ تو دنیا بننے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھی پہلے اللہ کا نور تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد دنیا بنتی چلی گئی، فرشتے آئے، شیطان جس کو لعنت کا توپ جس کے گلے میں ڈالا گیا، اس سے پہلے وہ فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، اس نے دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ مثال اس لیے دی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ہی، اس کی مثال اس بات کی دی جاتی ہے کہ اس نے بہت اللہ کی عبادت کی، لیکن دیکھیں عبادت اتنی کی اس نے کہ فرشتے بھی اس کے آگے جھکا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ فرشتوں کا بڑا تھا، وہ فرشتوں کا رہنما تھا، اللہ نے اسے ایک مقام عطا فرمایا تھا، لیکن اس نے حضور کے نور کی تعظیم نہیں کی۔ اللہ کریم نے اسے رسوا کر دیا، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، اللہ نے اس کے گلے میں، اس کے گردن میں لعنت کا توپ ڈال دیا۔ قیامت تک، قیامت والے دن بھی اس شیطان پر لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے جب حکم فرمایا سجدہ کرو، دراصل وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ جو آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، وہ سجدہ دراصل اس کی تعظیم کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، وہ مقام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور تھا پیشانی آدم پر، اس وجہ سے بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام نے جب گناہ کیا، اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں کرنا، کر بیٹھے، جب کر لیا اس کے بعد معافی کے طلبگار رہے، معافی نہیں مل رہی تھی، سال گزرتے چلے گئے، سالوں گزرتے چلے گئے، معافی نہیں مل رہی۔ آخرکار ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں غیب سے ایک سلسلہ جاری ہوا، فرمایا اے آدم آنکھوں کو تو اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے جب نظروں کو اٹھایا، آسمان پہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا نظر آیا، تو فرمانے لگے یقیناً یہ کسی بڑی ہستی کا نام ہوگا، یہ کوئی عام بندے کا یا عام شخصیت کا یا کسی عام کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام جڑ گیا ہے تو یقیناً بڑا خاص ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس مقام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا سلسلہ سٹارٹ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کی۔ اللہ رب العزت نے معافی عطا فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کیا خوبصورت پیار تھا۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم تھے نا، موسیٰ تو اللہ سے ضد بھی کیا کرتے تھے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا پیار کرتا تھا، لیکن موسیٰ کلیم تھے، یہاں معاملہ حبیب کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے نا جب، یا اللہ تیرا دیدار چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، یا اللہ پھر کب؟ کہا ایک نبی آئے گا جو میرا آخری نبی ہے، جس کا ذکر تمام انبیاء اکرام کرتے چلے آئے ہیں، تمہیں بھی چاہیے اس کا ذکر کرو۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ، وہ نبی معراج کی رات میرا دیدار کرنے عرش پر آئے گا،
تم اس کا دیدار کر لینا، وہ اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر کے آئے گا، تم اس کا دیدار کرنا۔ تو اسی سلسلے کی لڑی معراج کی شب جب ہمیں 50 سے زائد نمازیں ملتی ہیں، حضور پاک نماز لے کر، نماز کا تحفہ اللہ کی جانب سے لے کر تشریف فرما ہوتے ہیں، نیچے آنے لگتے ہیں زمین پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان کے کسی حصے میں ملتے ہیں، فرمانے لگے اے پیارے کیا لے کر چل دیے؟ فرمایا اے موسیٰ میں اللہ کی جانب سے تحفے لے کر جا رہا ہوں نمازوں کے۔ فرمایا پیارے آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم کروا کے آئیے۔ کافی چکر لگے حضور پاک کے، جب نمازیں 10 یا 6 تک پہنچی، مسافر فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ حضور دوبارہ گئے، واپس آئے، 5 نمازیں رہ گئیں، فرمانے لگے پیارے محمد آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ حضور نے فرمایا اے پیارے موسیٰ اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، جو میرا ہوگا وہ نماز پڑھے گا۔ اس سے نماز کی فضیلت بھی ہمیں ظاہر ہوتی ہے ناظرین، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اللہ سے ضد کرنا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دیدار کرو گے، میرا پیارا آئے گا وہ مجھے دیکھ کر آئے گا، تم اس کا دیدار کرنا، تمہیں محمد کی آنکھوں میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلووں کا نظارہ کرتے اور حضور کو بار بار بھیجتے کہ کم کرائیے۔ تو ناظرین یہ ہمارے لیے سبق بھی اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر ہم تک پہنچے۔ آج امتی 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، تو سوچئے نا ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ اور سرکار کا وہ فرمانا یاد رکھیے، وہ فرمان یاد رکھیے کہ جو میرا ہوگا وہ پڑھے گا، جو میرا نہیں ہوگا وہ نہیں پڑھے گا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم نبی کا ذکر تو کرتے ہیں، نبی کا چرچا تو کرتے ہیں، نبی کے نعرے تو لگاتے ہیں، نبی کا دم تو بھرتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ نبی نے فرمایا 5 نمازیں پڑھیں اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا۔ ہم پر 5 فرض ہیں، پیارے آقا پر 6 نمازیں فرض تھیں، حضور پر تو تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ سوچیں اگر ہم پہ تہجد کی نماز فرض کی جاتی ہم وہ کیسے پڑھتے؟ ہم تو دن کی نماز نہیں پڑھ پاتے، صبح کی نماز نہیں پڑھ پاتے، رات کے اگلے پہر سو کر اٹھنا شرط ہوتی ہے، سو کر اٹھیں تہجد کی نماز ادا کریں عشاء کی نماز کے بعد۔ ناظرین کرام سرکار کا ذکر ہے، ذکر تو ایسا ہے کہ یہ بہت وسیع ہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اقبال کی بات ہے نا کہ تیرے ذکر کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوگا، یہاں تو اربوں کھربوں باپ ہیں، ایک باپ بھی پورا نہ ہوگا پوری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں ناظرین کیونکہ آج ہمارے ساتھ مہمان نہیں ہے، آج میں ہی آپ کا مہمان ہوں، میں ہی میزبان ہوں، تو میں چاہوں گا اس محفل میں اور خوبصورتی پیدا کریں، کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے 1 مرتبہ درود پڑھیں، انشاءاللہ میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی
در نبی کا چھوڑ کے میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، در نبی کا چھوڑ کے مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اور ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، آئے ہے ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ الحمدللہ، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ مدینے کا ذکر چھڑا ہے تو میں چاہتا ہوں ایک کلام اور مدینے کی یاد میں، کیا پتہ میرا پڑھنا قبول ہو جائے، آپ کا سننا قبول ہو جائے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلاوا آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کی عطا سے میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ 1-2 دن بعد اللہ کے فضل و کرم سے جا رہا ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرا یوں آنا جانا اس سلسلے کو اللہ کریم جاری رکھے، اور آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ بار بار مکہ مدینہ کی، میری پوری فیملی کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ وینس ٹی وی کے جتنے ہمارے کیمرہ مین ہیں، ایڈیٹرز ہیں، مالکان ہیں، جو جس طرح بھی کام کرتے ہیں، جو صفائی کا کام کرتے ہیں، جو دیکھ بھالی کا کام کرتے ہیں، جو کسی بھی لحاظ سے کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان سب کو بھی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ ایک کلام اور حاضری کے حوالے سے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، آپ سے گزارش درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ، ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ۔ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے
باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم کو بلانا، یا حبیب اللہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، ہم کو بلانا دوبارہ یا رسول اللہ، اور پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، اسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے میں اگر چہوں کمینہ، تیرا ہوں شہر مدینہ مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ آمین، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ بارگاہیں ایسی ہیں، چاہے ہم کعبۃ اللہ کی بات کریں، چاہے ہم مدینہ شریف کی بات کریں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جانے کی۔ جب کوئی ایک مرتبہ چلا جائے اس کے دل کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ ہم بار بار چلے جائیں، ہم بار بار آتے جاتے رہیں، ہر انسان کی خواہش ہے، میری بھی خواہش، آپ کی بھی خواہش ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، میں جاتے جاتے میں پروگرام کا اختتام کروں گا، کلام پیش کروں گا، اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اور دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔